پہلے وہ بات ہوئی ہو، لیکن اس بنیاد پر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو نبی کے نوکروں، عقیدہ ختم نبوت عقائد اسلامیہ کی عمارت کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت عقائد اسلامیہ کے درخت کی جڑ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت عقائد اسلامیہ کی روح ہے۔ عقیدہ ختم نبوت عقائد اسلامیہ کی جان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت عقائد اسلامیہ کی اصل ہے۔ یہ اس بات کی اگر جڑ قائم ہونا تو درخت ہرا بھرا رہتا ہے، جڑ سوکھ جائے درخت بھی خشک ہو جاتا ہے۔ بنیاد سیدھی ہو تو عمارت بھی سیدھی ہوتی ہے، بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو عمارت بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے یا گر جاتی ہے۔ اب یاد رکھو، اس بات کی دلیل یہ ہے جو میں نے دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کی دلیل یہ ہے، دعویٰ میں نے یہ کیا، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت عقائد اسلامیہ کی اصل ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، روح ہے، جان ہے۔ اور دلیل اس بات کی یہ ہے کہ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ کے اندر امت مسلمہ نے کسی اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی ہیں جتنی قربانیاں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ شکر ہے، آپ سننا چاہتے تھے کہ کوئی بات کریں تو ہم سبحان اللہ کہیں گے۔ اس بات پر سبحان اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بڑے پیٹنٹ لوگ ہیں پکی بات پہ، تو آپ سمجھ گئے۔ میں پھر کہتا ہوں یہی جملہ تاکہ آپ دوبارہ سبحان اللہ کہیں تو میں بات آگے شروع کر سکوں کہ امت مسلمہ نے کسی اور عقیدے کی تحفظ کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی جتنی قربانیاں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے دی ہے۔ سمجھ نہیں آئی تو اب سمجھ آئے گا۔ یمامہ کے میدان سے لے کر فیض آباد کے پل تک، مدینہ کی ریاست سے لے کر پاکستان کی نیشنل اسمبلی تک، احد کے میدان سے لے کر لاہور کے دہلی گیٹ تک، اور بدر کے میدان سے لے کر وزیر آباد کے موڑ تک، اللہ کی قسم ہے نبی کے نوکروں نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی گردنیں کٹوا کے بھی مدینے والے کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کروں تیرے نام پہ جا فدا۔ سبحان اللہ، بولو 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 بولو، سارے بولو، سٹیج والے بھی بولو۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لاہور کی صرف اگر بات کروں 1953 کی ختم نبوت کی تحریک میں، اوہ نبی کے نوکروں سمجھو اس بات کو، تمہاری تاریخ کیا ہے، تمہارا ورثہ کیا ہے، تمہارا تعلق کن لوگوں سے ہے، تم کن لوگوں کے جانشین ہو۔ مرد کلندر درویش لاہوری نے کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اقبال نے امت کے نوجوان کو مخاطب کیا کہ نوجوان، یہ انٹرنیٹ کی چھیڑ چھاڑ سے، یہ فیس بک اور ٹویٹر کے ساتھ کھیلنے سے چند لمحات نکال کر، فرصت کی گھڑیاں نکال کر اپنے آپ کے ساتھ بھی کھیل لیا کر، اپنے ماضی کے ساتھ بھی کھیل لیا کر۔ جانتا ہے تیرے بڑے کون ہیں، جانتا ہے تیرے آبا و اجداد کون ہیں، جانتا ہے تو کن کی فکر کا وارث ہے۔ اقبال کہتا ہے اور تیرے بڑے وہ ہیں جو زمین پہ درہ مار کے کہتے تھے ارے زمین جنبش کیوں کر رہی ہے، کیا عمر نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ تیرے بڑے تھے جن کے ہاتھ کا رکا نیل کی تہ سے ٹکرایا، نیل ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جاری ہوا اور آج تک بند ہونے کی جسارت نہیں کر سکا۔ یہ تیرے بڑے تھے جو منبر رسول پر بیٹھ کر نہاون میں لڑنے والے ساریہ کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ یہ تیرے بڑے تھے جو دجلہ کے کنارے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کھڑے ہیں اور سپاہی کہتے ہیں
کمانڈر کو کہ حضور آگے تو دریا آ گیا ہے، کیا واپس موڑ چلے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نا، نبی کے نوکر جب گھر سے نکلتے ہیں کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، وہ واپس نہیں مڑا کرتے۔ تم اپنے گھوڑے ڈال دو، جب تمہاری سواریوں کے سم سمندر کے پانی کی تہ سے ٹکرائیں گے تو سمندر کے پانی کو بھی پتہ چل جائے گا یہ نبی کے نوکروں کی سواریاں ہیں۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پھر تاریخ نے عجب تماشا دیکھا کہ ایک سپاہی کا کاسا گر گیا، پیالہ پانی میں گر گیا، اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف دیکھا، انہوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا، ویٹ اینڈ سی، ذرا انتظار تو کر۔ چند لمحے گزرے تھے کہ اس سمندر میں لہر اٹھی، اس نے پیالہ کنارے پہ رکھ کے کہا سمندر کی کیا مجال ہے وہ نبی کے غلاموں سے خیانت کا مرتکب ہو سکے، کیونکہ کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں۔ یار اقبال، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اقبال کہتا ہے کبھی ہے نوجوان مسلم جانتا ہے کہ صرف 10,000 زندہ دلانے لاہور 1953 کی ختم نبوت کی تحریک میں صرف لاہور سے 10,000 عاشق نبی کے نام پہ قربان ہوئے، 10,000 عاشق نبی کے نام پہ قربان ہوئے صرف لاہور سے، اور آج تک وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، کبھی فیض آباد، کبھی وزیر آباد، کبھی یتیم خانے، کبھی حضور داتا صاحب کے قدموں میں۔ اور لوگ کہتے ہیں تحریک لبیک کے پاس زیادہ لوگ ہیں، یہ بندے مروانے کے لیے نکلتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے زیادہ تکلیف ہے؟ میں نے کہا جو بندے شہید ہوتے ہیں حضور کے نام پر، آج تک یہ سامراجی میڈیا، یہ دجالی میڈیا تمام تر کاوشوں کے باوجود کسی ایک کی فیملی سے ایک کامنٹ ایسا نہیں لے سکا کہ کسی کے بھائی نے، کسی کی ماں نے، کسی کے باپ نے یہ کہا ہو کہ ہمارا بچہ انہوں نے مروا دیا ہے۔ بلکہ جب مائک آگے کیا تو بابا بولا یا مائی بولی، اس نے کہا یہ تو ایک بیٹا ہے، اگر سینکڑوں بیٹے بھی ہوں تو محمد کے نام پہ قربان ہے۔ ایسا تاریخ میں کبھی نظر آیا ہے کہ یا تو یہ دیکھ لو اب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری دفعہ تیسری دفعہ 20 دنوں سے لانگ مارچ چل رہا ہے، آج رات چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی، ختم ہو جائیں گے، تھوڑی سی چھیلنگ ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں جی ہمیں پچھلی دفعہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے، اس دفعہ تیاری سے آئیں گے۔ میں کہتا تھوڑی تیاری بھی ایسی ویکھ لئیے، لیکن ادھر بابا اور اب تاریخ لبیک رات کے 2 بجے کہتے ہیں کہ کل صبح نکلنا ہے، تو کل صبح عاشقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، اور ہیلی کاپٹروں سے ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی ہے، لیکن وہ سینہ تان کے کہتے ہیں ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اسی ڈیلی گیٹ کے باہر ایک بڑھیا جا رہی ہے اپنے جوان بیٹے کی بارات لے کر، اور ذرا سوچو یہ بابے بیٹھے ہیں، بوڑھی عورت ہو اور اس کے جوان بیٹے کی بارات تیار ہو، منتوں مرادوں کے بعد بڑی دیر کے بعد اگر بیٹا سہرے سجائے تو اس کے ارمان کیا ہوں گے، تصورات کیا ہوں گے۔ ڈیلی گیٹس کے باہر سے گزری ہے، اندر سے تڑتڑاہٹ کی آواز آئی، بارات کو روک کے کہا بیٹا یہ اندر کیا ہے؟ ماں جی ایک طرف سامراج کے گماشتے ہیں، دوسری طرف مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، سامراج کے گماشتے گولی چلاتے ہیں، ان کے سینوں کو چھلنی کر دیتی ہے۔ فرمایا بارات روک دو، روکی، بیٹے کے گلے سے ہار اتارا، فرمایا بیٹا گھوڑی سے نیچے آ جا، نیچے آیا، فرمایا جا نبی کے دیوانوں کی صف میں کھڑا ہو جا تو۔ بیٹا چلنے لگا، کہا جا بیٹا، اگر واپس زندہ آ گیا تو پھر بارات کا بھی سوچ لیں گے۔ بیٹا چلنے لگا، ماں نے پیچھے سے آواز دی بیٹا بات سننا، تو بیٹے نے سوچا شاید ماں کی مامتا تڑپ گئی ہو، دل پسیج گیا ہو، رحم آ گیا ہو، واپس بلانے لگی ہو، کہا اماں جی حکم، کہا بیٹا جاتے جاتے بات سنتے جانا کہ گولی سینے پہ کھا کے آنا، اگر پشت پہ کھا کے آیا تو میں نے دودھ معاف نہیں کرنا ہے۔ وہ بیٹا چلا گیا، جا کے نبی کے دیوانوں کی صف میں کھڑا ہو گیا، ایک گولی نے اس کا انتخاب کیا،
سینے کو چھلنی کیا، روح کفہ سے انصری سے پرواز کر گئی، منصب شہادت مل گیا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جامع شہادت نوش کر گیا، جب اٹھا کے لائے نا تو ماں نے اپنے بیٹے کا لاشا آتے دیکھا تو منہ ادھر کر لیا۔ لوگوں نے کہا شاید صدمہ برداشت نہیں ہوا، حافظ صاحب علامہ صاحب، لوگوں نے کہا صدمہ برداشت نہیں ہوا، منہ ادھر کر لیا۔ ماں نے منہ ادھر کر کے ایسے ہاتھ کر کے کہا آنے والوں پہلے یہ بتاؤ کہ گولی میرے بیٹے کی پشت پہ لگی ہے یا سینے پہ لگی ہے؟ کہا ماں جی سینے پہ لگی ہے۔ پھر ماں نے ایسے باہیں کھول دی ہیں، اپنے بیٹے کی لاش کو وصول کر کے مدینے کی طرف رخ کر کے عرض کیا کروں تیرے نام پہ جا پھرا۔ یمامہ کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق، اب آپ جانتے ہیں نا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون واپس لیا تھا۔ پہلے کہا بدری نہیں جائیں گے، پھر فرمایا اٹھو بدریو، اگر اسلام کی کسی اور مد میں جنگ ہوتی تمہیں نہ لے جاتا، لیکن بات ختم نبوت کی ہے۔ فرمایا اٹھو تلواریں پکڑو اور میدان میں کود جاؤ۔ کہا تمہارے تاج تب سلامت رہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ختم نبوت کا تاج سلامت رہے۔ بدری اٹھے، کمانڈر بدلے، حضرت شرحبیل بن حسنہ، اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے خط لکھا تھا کہ میں مار کا سر نہیں کر پایا۔ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے، کتنا سینسٹیو ہے، کتنا بنیادی ہے، کتنا اصولی ہے، کتنا اساسی ہے۔ یہ کیوں کانفرنس ہو رہی ہے؟ کراچی سے تشریف لائے مفتی اعظم پاکستان، یار اس پیرانہ سالی کے اندر بڑھاپے میں، اور راستے میں بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا بھائی اب نہ تو میری عمر ہے، نہ مجھے خطابات کا شوق ہے، اور نہ سفر کرنے والی عمر ہے، لیکن کروں کیا؟ جب آواز آتی ہے نا حضور کے ختم نبوت کے نام پر تو مجھ سے انکار نہیں ہوتا۔ اب جب عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، جب ایمان کے چور دندراتے پھرتے ہوں، جب رفض و خروج کے نام پر اہل سنت کو کنفیوز کیا جا رہا ہو، دوبارہ سے جنگ صفین اور جنگ جمل چھیڑ کے ناقبت اندیش لوگ بیٹھے ہو، وہ عاقبت اندیش یہ نہیں جانتے کہ یہ سنی پبلک کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سنی پبلک تو کہتی ہے او مولویو تم نبی کی آل کی بات کرتے ہو، ہم تو مصطفیٰ کے ہر بال سے پیار کرتے ہیں۔ تم نبی کے صحابی کی بات کرتے ہو، ہم تو مصطفیٰ کی پسندیدہ سبزی کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور کی پسندیدہ سبزی کا بھی ادب کرتے ہیں۔ کہا جب یہ عقیدے کے چور ایمان کے ڈاکو، بڑے بڑے تروں والے، جبوں والے، گدیوں والے، گڈیوں والے، یہ سید اور متسید، یہ پیر اور پیڑ، یہ ایمان کے ڈاکو جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ مفتی اعظم نے اللہ کی قسم مجھے کہا، یہ جب ٹوٹا ہوا روڈ دیکھا نا تو اس وقت علامہ گرمانی گواہ ہے، میرا بچہ گواہ ہے، اس وقت یہ کہا میں سفر نہ کرتا ایسی طرح دور دراز کے، لیکن کل کو اگر پوچھا گیا کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اور آپ نے ان کے عقیدے کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ سمجھ آئیے نا، ایسے مرد درویش ہوتے ہیں۔ اب عرض یہ کر رہا ہوں، صدیق اکبر نے جوابی لیٹر لکھا اکرمہ بن ابی جہل کی طرف اور کہا اگر تو یہ مار کا سر نہیں کر سکا تو پھر اپنا چہرہ لے کے میرے سامنے نہ آنا۔ اللہ، آخری دو باتیں سناؤں، دو باتیں شارٹ۔ وہ سارے موذی جو تھے نا مسلمہ کے، شیطان مسلمی بیٹھے ہو یمامہ میں، مسلمہ کے شیطان ایک حدیقہ میں باغ میں بند ہو گئے تھے، اندر قلعے میں بند ہو گئے، اندر سے جا کے کنڈی لگا لی۔ اب نبی کے نوکر باہر ہیں اور اس کمینے کے چھوکر اندر ہیں۔ یہ آپ کا، یہ ایسے جملے آپ کی طرف سے آتے ہیں، آپ کا فیضان ہے۔ اچھا اس کے شیطان اندر، مصطفیٰ کے غلام بار۔ اب
دیوار قلعے کی شاہی قلعہ دیکھا کسی نے؟ تو کیسے بندہ پھلانگ سکتا ہے؟ اب وہ اندر ہو گئے تو نبی کے صحابہ نے سوچا، غلاموں نے سوچا، عاشقوں نے، کہ ہم نے چھوڑنا تو نہیں ہے نا، چھوڑ دیں تو پھر نبی کے نوکر کیا ہوئے؟ حضرت برہ بن مالک تھے، حضرت انس بن مالک کے بھائی، اور یہ وہ درویش صحابی تھے جو چادر اوڑھ کے موٹی سی آتے تھے اور حضور کے مجمع میں پیچھے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک جملہ میں سٹیج والوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ صحابی ہیں جن کی طرح میرے نبی نے اشارہ کر کے کہا تھا اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ۔ یہ صرف ان کے لیے، ان کے بارے میں کہا۔ حضرت برہ بن مالک آ گئے اور کہا 4-5 صحابہ کو، یار مجھے ڈھال پہ بٹھاؤ، نیزوں سے اٹھاؤ، اندر اچھال دو، میں جانا تے موزی جانا۔ انہوں نے کہا یار اسی جان دیا پوچھ دیا تو انہوں درندیاں دے اگے تو نہیں سٹ سکتے، فرمایا سی نہیں کرنا۔ وہ پرے چلے گئے کہ حضرت برہ بن مالک نے 2-4 اپنے ہمراہ بندیاں نو منا لیا، انہوں نے ڈھال تے بٹھایا، نیزیاں نال اچھالیا، حضرت برہ بن مالک اندر۔ اور ایک اور صحابی تھے پہلوان جن کا نام تھا حضرت ابو دجانہ، انہوں نے کہا مجھے ڈھال کی اور نیزے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیچھے گئے، دوڑ کے آئے، جمپ لگایا اور اندر 1,00,000 موزی ہے، 1,00,000 فوج تھی، نبی کے 2 نوکر ہیں، اندر سے لڑتے ان کے ساتھ بھڑتے، الجھتے، زخم کھاتے، تلواروں تیروں نیزوں کا زخم سہتے ہوئے، زخموں سے چور چور خون رس رہا ہے، اندر سے کنڈی کھول دی ہے۔ پھر بس خالد بن ولید جانے اور ختم نبوت کے غدار جانے، پھر 28 پھر بس یہ بات ہے، پھر 28,000 موزی مارے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ بات۔ اور لاسٹ بات وہ کیا ہے کہ اسی مارکے میں ایک صحابی تھے حضرت حبیب بن زید انصاری، سب سے پہلے اریسٹ ہوئے، قبلہ کاری صاحب، سب سے پہلے مسلمہ کے فوجی گرفتار کر کے لے گئے حضرت حبیب بن زید کو۔ نبی کے نوکر کا ایٹیچیوڈ، رویہ، مزاج، رد عمل، اسکول آف تھاٹ، وے آف تھنکنگ کیا ہونا چاہیے ختم نبوت کے حوالے سے؟ یہ پیر صاحب نے جو کہا تھا نا، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ امت نے کسی عقیدے کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی جتنی قربانیاں اس عقیدے کے لیے دی ہیں، لہذا قربانی دینی ہے۔ کس کی قربانی؟ مال کی۔ کس کی قربانی؟ وقت کی۔ کس کی قربانی؟ بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے۔ کس کی قربانی؟ اپنے معاملات کی قربانی۔ اب کیسی قربانی؟ حضرت حبیب بن زید انصاری کو گرفتار کر کے لائے نا، یہ ہونا چاہیے رویہ۔ بس یہ آخری سمجھنے کی بات یہ سمجھ گئے تو کانفرنس کروانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ ہر کتے بلے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہر چوڑے چمار کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہر مسلی کمینے کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کر دیتے ہیں۔ مفتی اعظم تشریف فرمائیں، اس مسئلے میں ڈائیلاگ نہیں چلتا۔ وہ جامع ترمذی کی وہ حدیث، حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، میرے نبی آئے، اور فرمایا یہ سب ٹھیک ہے لیکن تمہارا کیا کام ہے ادھر دیکھنا، تم ادھر دیکھو۔ تمہارا کیا کام ہے ادھر دیکھنا؟ فرمایا میرے نال ود کوئی سونا ہے تو ویکھو، میرے نال وڈا سخی ہے ویکھو، میرے تو ود کوئی لجپال ہے موڑتا ویکھو۔ یہ رویہ ہونا چاہیے۔ کیا حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر کے مسلمہ کے سامنے لایا گیا تو مسلمہ کہنے لگا، سننا بھائی، حضرت حبیب بن زید کو کہنے لگا کہ حبیب مجھے نبی مانتا ہے؟ مجھے دیکھ رہے ہو سارے؟ اس نے کہا مجھے نبی مانتا ہے؟ حضرت حبیب نے کہا انہیں کہ انہوں تھوڑا سن دے، اچھا بولا منو نبی مننا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ اس نے پھر کہا، لوگوں نے کہا اس کو کم سنتا ہے، اچھا کہا منو نبی مننا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ انہیں کہا ڈورا انہوں سندا ہی نہیں۔ پھر کسی نے کہا جی ازما لو بعد میں سنن والا نہ نکل آوے۔ کہنے لگے حبیب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی مننے آپ نے فرمایا دل و جان نال مننا وا یہ ہے رویہ ادھر ادھر کی نہ بات کر اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی حضرت حبیب بن زید کو اس نے کہا ویکھ لے میں مروا دینا ہے آپ نے فرمایا چلیا تینوں کی پتہ یار دے نا تے مرن دی جڑی چس آندی ہے انہوں نے کہا حبیب ویکھ لے چھڑ دے انہاں نوں نہیں تو میں تینوں نہیں چھڑنا آپ نے فرمایا تو پتہ لگے گا تو مینوں نہیں چھڑنا یا میں تینوں نہیں چھڑنا اس نے کہا اب تکلیفوں سے ادھر دیکھنا بھئی آخری بات یہی چل رہی ہے آخری حضرت حبیب بن زید کا دایاں ہاتھ کٹوا دیا کہا آپ بتا فرمایا فیصلہ وہی ہے دایاں پاؤں کٹوایا ہون دس فرمایا یہ کلندراں دا ایک ہی فیصلہ ہوندا ہے ایک مولوی ڈیزل تھوڑا ہی ہے جڑا بدل جاوے مفتی اعظم پاکستان تو نہیں بدلتا نا اچھا پھر اس نے بایاں بازو کٹوایا ہون دس فرمایا وہی بایاں بازو یہ بھی بایاں پاؤں کاٹ دیا پھر آپ کو شہید کیا زبان حال سے آپ نے عرض کیا ہوگا سرکار کی بارگاہ میں قربان دل و جان کیا چیز ہماری ہے تقریر مک گئی وعدے دے مطابق دو گلا آخری پوریاں ہو گئی ہیں شعر اس واسطے سنا رہے ہیں جاگ جاؤ جاگتے جاگتے پوری کان نہ کھرکنا اللہ دا نا ہے جمائیاں نہ لینا کراچی سے اور اتنی بڑی ہستی پوری توجہ سے بات سننی ہے جتنی دیر آپ نے لائے عمل دیتے ہیں آپ اصلاح کرتے ہیں ہماری ہم سب کی آپ کی اہل سنت کی محافل کی مجالس کی وہ سننی ہے پوری توجہ سے اسی کے بعد مائک ایسے ہو جائے گا اور آپ خطاب شروع کریں گے ٹھیک ہو گیا میں پروفیسر صاحب اجازت ہوئے تھے ٹھیک ہے جی ہاں بس ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ صدقے جناب اچھا شعر پڑھا میں پڑھو گے میرے نال زبان حال تو عرض کیتا قربان دل و جان کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی جیدہ دل میرے نبی واسطے ہے انہیں ایتھے ہاتھ رکھنا ہے پھر مدینے والی اشارہ کرنا ہے یہ دل بھی تمہارا جیدہ دل حضور واسطے ہے جیدہ دل کسی اور واسطے ہے او نہ بولے جیدہ دل آمنہ دلال واسطے ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا یہ دل بھی تمہارا ایک باری سارے ہاتھ لہرا کے کو جو ذوق پیدا ہو جائے یہ دل بھی تمہارا ہے دائیں طرف والے بھی جاگ پہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے